آج کی جو ہماری سحری ہے وہ ہے چھٹی سحری، اور جس میں سے میرے 4 روزے ہو چکے ہیں اور 2 بخار کی وجہ سے چھٹ گئے۔ ماں صفدر نے 6 میں سے 2 روزے چھوڑ دیے، لیکن ولاگنگ ایک بھی نہ چھوڑی۔ روزانہ کی بنیاد پر ولاگ بنانے والے اور اپنا 5 ملین کا خواب پورا کرنے والے نے آج تک اپنے 5 ملین پورے نہ کر پایا۔ اسٹرالوجی کی اقرا قول ماں صفدر سے آگے نکل گئی، بازی مار گئی، لیکن ماں صفدر کا بیچارے کا خواب وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ماں صفدر کے گھر پہ نامحرموں کا ڈیرا اور باغی پر سوار ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، بیچارے کو سبزیاں کھلا دیں۔ گوشت خور پٹھان کو ان لوگوں نے سحری میں کیا کچھ دیا، اس پر بات کریں گے۔ شاذ کے گھر ہونے والی دعوت پر ماں صفدر کا منہ کیوں بنا رہا اور کیا زبردست یسرا نے سیٹ اپ کیا، یسرا نے تیاریاں کی۔ باجی جی اپنا گھر چھوڑ کر شاذ کے گھر رہنے پر کیوں مجبور ہوئی ہیں۔ صفدر انکل اور شاذ کے درمیان محبت کو دیکھ کر ماں صفدر جل بھنا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ کافی دن ہو گیا ماں صاحب پہ بات نہیں کی، تو پتہ نہیں ماں صاحب کے گھر میں کیا کچھ وبال ہو گیا۔ رمضان سے لے کر اب تک میں نے ان پر کوئی خاص ویڈیو نہیں بنائی، لیکن کل میں نے بیٹھ کر جب ان کے ساری ویڈیوز دیکھیں تو میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ سب سے پہلے تو اسلامی مہینہ ہے، دینی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ دونوں جناب ایک نامحرم کو گھر میں گھسیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب ماں صاحب کے پاس ماشاءاللہ سے اتنا پیسہ ہے، کیا آپ کوئی ایک کمرہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بندہ دن رات ان کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے نا، وہ بندی اس کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے محرم نہ۔ بہرحال ان ولاگر کا ویسے تو کوئی اسلام سے خاص تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس پر مجبوراً لوگ بات کرتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک جوان عورت کے گھر میں ہوتے ہوئے گھر میں مردوں کا ڈیرا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر میں نا باجی زیادہ نہیں آتی ہیں، باجی شاذ کے گھر گئی ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی باجی شاذ کے گھر کیوں رہ رہی ہیں، باجی ان کے گھر نہیں رہتی، باجی اپنے گھر نہیں رہتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یسرا بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی نیچر کی بندی ہے، اور وہ سب کا بہت خیال رکھتی ہے کھانے بنانے میں، اور اس میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ لوگ تپیں جلے، لیکن یسرا بڑی اچھی ہے واقعی میں، بڑی سلجھی ہوئی، بڑی سیدھی سادی سی اور بڑی معصوم سی ہے نا۔ تو وہ اسی وجہ سے شاید کہ ان کے گھر میں خیال ہوتا تو ہے، لیکن وہ باہر کی حد تک ہوتا ہے، باہر کے کام وام کرتا ہے۔ تو ایک گھر میں ہونا کسی کا رہنا اور باہر کے کام کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یسرا کو بھی کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو باجی ان کے ساتھ رہتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اور بہت اچھی بانڈنگ ہے شاذ کی باجی کی اور یسرا کی۔ ورنہ تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ باجی اتنا اچھا سب کچھ کرتی ہیں، اتنا سب کچھ ان کا سیٹ اپ ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا پرسنلی بھی لگا، اور ویسے بھی کہ شاذ اپنی بہن کو اتنی عزت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے، اور شاید باجی کی وجہ سے ہی ابو مطلب صفدر انکل میں اور شاذ میں جو دوریاں تھیں وہ اب کم ہو گئی ہیں۔ 2 روزے ان لوگوں کے گھر انہوں نے کھولے، صفدر انکل بھی بہت شاذ کا خیال کر رہے ہیں، تحفے لا رہے ہیں، اور اب مجھے واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ صفدر انکل نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ شاذ بھی اب ذمہ دار ہو گیا ہے، اپنی ولاگنگ کر رہا ہے۔ انفیکٹ کہ وہ اب ماس کی ولاگنگ کو بھی مات دینے لگ گیا ہے۔ اب سوچیں کہ آپ ماس کو جتنے ویوز آ رہے ہیں نا، اتنے ہی لگ بھگ ماس کو بھی شاذ کو بھی آ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاذ اور ماس جو ہے وہ ماس صاحب شاذ کو دیکھ کر بڑا تپتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے گھر پہ سیٹ اپ کیا نا، اس کو دیکھ کر صبا کی اور ماس کی جیسے بولتی بند ہوئی۔ کامنٹ میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو دونوں جو ہے وہ حیران ہی ہو گئے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یسرا نے کیا کیا، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اب یسرا کی چٹنگ صبا میڈم بھی کریں گی اور اسی طریقے کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ کریں گی، لیکن ان کے گھر میں اتنی کوئی خاص جگہ ہے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سامان اتنا بھر لیا ہے، اور اس وجہ سے یہ اتنا کر نہیں سکتے۔ بہرحال یسرا نے بہت اچھا کیا، اور میں شروع سے کہتی تھی کہ ان کا گھر بڑا اچھا ہے، خالی خالی سا ہے، یہ ایونٹ اچھے سے کر سکتے ہیں، اور یہی مطلب یسرا نے کیا بھی کہ کتنی اچھی اس نے دعوت افطار کی۔ اور یہ دونوں آپ کو میں بتا دوں کہ ماں صاحب اور صبا بہت جلد عمرہ پہ بھی جانے والے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کی یہ جو افطاریاں ہو رہی ہیں نا، یہ بڑی جلدی جلدی ہو رہی ہیں، کیونکہ اینڈ کے عشرے میں میرا خیال ہے غالباً 15 کے بعد یہ لوگ عمرے پہ جائیں گے، جو کہ شاذ اور یسرا نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور کبیر بھی 1 سال کا ہونے والا ہے، تو کبیر کی برتھ ڈے کا کانٹینٹ پھر سے خراب کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور اللہ اگر آپ کو کچھ دینا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ تو شاذ کو انہوں نے بہت خراب کرنے کی کوشش کی، شاذ کے کانٹینٹ خراب کرنے کی کوشش کی، شاذ کے بیٹے کا فیس ریویل کیا، مسجد والا کام نہیں ہونے پایا، نانی کا گھر نہ بننے دیا، لیکن پھر بھی شاذ چل رہا ہے، یسرا کا چینل چل رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہے نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینا چاہے، تو پھر آپ کوئی بھی رکاوٹ آپ کی دنیا میں آئے
تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو آج کی ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے محسوس بھی کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ماس شاز کے گھر گیا ہے اور اس کا منہ ایسے پٹی اس کی سوجی ہوئی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ عجیب تھا. آپ کو دل سے خوش ہونا چاہیے تھا ان کے لیے جب انہوں نے اتنا سب کچھ کیا. اور ابو جی اور شاز کی محبت اب میں دیکھ کر بڑا خوش ہو رہی ہوں کہ آپس میں ان کا رشتہ اچھا ہو گیا ہے. اب انکل آ بھی رہے ہوتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں، کبیر کو بھی پیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کچھ شاید مجھے لگتا ہے ماس صاحب سے برداشت نہیں ہوتا. بہرحال ماں باپ کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں، اور ماں باپ اگر کچھ فیصلے کر بھی دیتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ اولاد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کون سی اولاد کمزور ہے، کون سی اولاد کیا ہے، کون سی اولاد کیا نہیں کر سکتی، اور اسی وجہ سے شاید یہ سارا کچھ ہوتا ہے. دوسری طرف بات کروں گی کہ بیچارہ باغی، اگر آپ نے اپنے گھر کی پریمیسز میں کسی بندے کو رکھا ہے تو آپ کو پتہ تو ہونا کہ کھانے میں کیا بننا چاہیے اور کیا نہیں بننا چاہیے. وہ بندہ آپ سے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تورئی نہیں کھانی، میں سبزی نہیں کھاتا، آپ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، یار آپ کچھ منگوا کر دے دو. پھر وہ جو کیمرہ مین وغیرہ ہیں ان کے لیے افطار کا انتظام تک نہیں کیا ہوا. مطلب یہ بندی اتنی کام چور ہے، اس کو دیکھ کر واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا نا. ابھی افطار میں دیکھیے گا آپ، یہ سارا ٹبر بلا کے بیٹھ جائے گی، دادی کو، نانی کو، چاچی کو، مامی کو، امی کو، سارا وہی کام کر رہے ہوں گے، وہی سب کچھ بنا رہے ہوں گے، اور اس سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کس قابل ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے لوگ صبا کو کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ بڑی کام چور بندی ہے نا، اس سے کوئی کام نہیں ہو پاتا. تو باغی کو رکھا ہے گھر میں پریمیسز میں، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور وہ بیچارہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا تورئیاں. اس بیچارے کو اپنے گھر کی یاد آتی ہوگی، کیونکہ یہ جو پٹھان کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طریقے کی سبزی وبزیاں گھاس پھوس نہیں کھاتے. تو ویسے بھی یار عام دنوں میں بھی مطلب سحری میں یہ سبزیاں، یہ تورئیاں کون کھاتا ہے. تو یہ دیکھ کر مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ باغی کے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. دوسری طرف ماس صاحب پہ بات کروں گی کہ ماس صاحب اگر آپ کو روزہ نہیں رکھنا تھا آپ نہ رکھتے، یہ آپ کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، لیکن آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا لوگوں کو. کیونکہ جب آپ نے بتا دیا تو پھر لوگوں نے آپ پر کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ 6 میں سے 6 ویڈیوز بنا رہے ہیں، مطلب 6 روزے ہوئے ہیں اگر، تو 6 کے 6 دن آپ کی ویڈیو ضرور آئی ہیں، لیکن روزہ آپ نے چھوڑ دیا. تو ٹھیک ہے، ولاگنگ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے کہ وہ کرنا آپ کے لیے مست ہے، لیکن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے. تو جب بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو پھر وہ ولاگنگ بھی نہیں کرتا، لیکن آپ ولاگنگ کر رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو یہ منافقت ہوتی ہے نا، کبھی آپ رجب پہ ٹونٹ کرتے ہیں، کبھی آپ کسی پہ ٹونٹ کرتے ہیں، آپ مشہور صرف اپنی فیملی کی وجہ سے ہوئے ہیں. جا کر دیکھ لیجئے اپنے چینل پر، جو افطار آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا نا، اس پر 1 ملین ویو آیا ہے، کیونکہ ماس صفدر فیملی ہے، صرف ماس صفدر نہیں ہے. لوگ آپ کی فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی مشہوری میں اگر کوئی تھا تو وہ فریحہ تھی، وہ شاز تھا، وہ حسین تھا، ٹھیک ہے، یہ صبا اور یہ آپ کے بچے نہیں تھے. تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ کو یہ 5 ملین پورے کر رہے ہیں نا، تو آپ کو اپنی پوری فیملی کو دکھانا ہوگا اسی طریقے سے جیسے آپ رہتے تھے، ورنہ آپ یہ چیزیں بھول جائیں. اقرا کنول ماشاءاللہ سے آج اس کے 6 ملین پورے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آج بھی اپنی جو چینل ہے نا، اس کا نام اس نے سسٹرالوجی رکھا ہوا ہے. وہ اپنی بہنوں کو ویسے ہی دکھاتی ہے، اپنی ماں کو ویسے ہی دکھاتی ہے. ہر 1-2 دن چھوڑ کے اس کی ویڈیو میں بہنیں، مائیں سب آ رہے ہوتے ہیں، بہنیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جس بنیاد پہ آپ کا چینل بنتا ہے نا، آپ وہ بنیاد اگر چھوڑیں گے، وہاں سے ہٹیں گے، تو پھر آپ کا چینل ڈاؤن ہوگا. جتنے بھی ولاگرز ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساروں کا یہی حال ہوا ہے. اور اقرا کنول کی جو کامیابی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ اس کا اپنا شوہر اریب ہے، جس نے اس کا پل پل ساتھ دیا، اس کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ کھڑے رہا. اسی طریقے سے آپ رجب صاحب کی مثال دیکھ لیں کہ رجب بٹ کی ویڈیوز میں لوگ ایمان کو بہت مس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رجب بٹ کے ویوز بھی اب کافی ڈاؤن ہو چکے ہیں. 6-6 5-5 ملین ویوز لینے والا بندہ اب 1 ملین پر آ گیا ہے، اور اگر یہی کچھ رہا تو اس کے ملین ویوز اور کم ہو جائے گے، کیونکہ جو چینل پہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے چھوڑ کے دکھائیں گے تو پھر لوگ نہیں دیکھیں گے. کوکنگ چینل پہ اگر سنگنگ دکھائیں گے، اور سنگنگ چینل پہ اگر آپ لوگ ڈانسنگ دکھائیں گے، تو پھر بھلا کون دیکھے گا. تو ماں صفدر کے چینل کی مشہوری میں اس کی فیملی تھی. تو جب فیملی ہی نہیں رہے گی کھٹے، اور فیملی کو ہی نہیں دکھائیں گے، اور دن رات آپ عبداللہ اور یہ باغی اور یہ اپنے بچوں کو دکھائیں گے، تو پھر آپ کی ویڈیوز کوئی اتنے شوق سے نہیں دیکھے گا. یہاں پر بات کنٹروورسیز یا کنٹروورسیاں دکھانے یا پھر پریویسی کو پرووک کرنے کی نہیں ہوتی، جو آپ نے رجب پہ ٹونٹ کیا تھا نا. تو جب آپ نے فریہ کو کنڈی لگا کے واش روم میں بند کیا تھا، تب بھی آپ کو لوگ بہت دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے بھائی کی شادی کو دکھاتے رہے، تب بھی آپ کو لوگ بہت دیکھتے تھے. اور ابھی 1-2 روز پہلے جب آپ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ روزہ کھولا، تب بھی آپ کو لوگ بہت دیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کے چینل پہ لوگ آپ کی فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہوپ فلی ان کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، نہ بھی آئی ہو تو بہرحال کیا ہی کر لینا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.